اگر ابھی تک آپ لوگوں نے گوادر سٹی نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے گوادر سٹی نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ 15ویں صدی کے اوائل سے چند جھوپڑیوں اور چند سو لوگوں پر مشتمل یہ قلیل آبادی ساحلی بستی گوادر کی ہے۔ شہر کے جنوب میں واقع کوہ باتیل اور 3 اطراف میں موجود سمندر نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ مقامی آبادی ساحل کے کنارے مچھلیاں پکڑ کر کھاتے اور زندگی کے دن گزارتے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ گوادر شہر کی ایک تصویر ہے زندگی کی سختیوں اور بے شمار تلخیوں، طوفانی ہواؤں، ریت کی آندھیوں، سمندر کی مست اور تیز لہروں، تپیٹوں، تپتی گرمیوں، خون جما دینے والی سردیوں، موسموں کی تکالیف اور مشکلات کو صدیوں سے جھیلتے ہوئے اس بندرگاہ کی قدرتی حسن کو سنبھالتے ہوئے آج گوادر دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کی طرف متحرک ہونے جا رہا ہے۔ گوادر شہر کا وجود ریاست کلات کے دور سے موجود ہے، جسے سلطنت عمان مسقط کے ایک شہزادے کو تحفے میں دیا گیا تھا، جنہوں نے شاید 17ویں یا 18ویں صدی تک گوادر میں حکمرانی کی، جس کی گزر بسر اشر مچھلیوں کی ٹیکس یعنی 10 مچھلیوں پر 1 مچھلی ٹیکس کے طور پر وصول کیا جاتا تھا۔ اس شہر کی انتظام صرف چند عمانی سپاہیوں اور عمان کی طرف سے رکھے گئے برطانوی ایڈمنسٹریٹر کے ذمہ تھا۔ شہر کا سربراہ والی یعنی گورنر ہوا کرتا تھا اور گورنر کی معاونت اور مشاورت کے لیے مقامی لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم مقرر تھا اور اس ٹیم کے سرکردہ رہنما کودا کہلاتے تھے۔ قدیم لوگوں کی بیان کردہ روایات کے مطابق یہاں کی مقامی آبادی ایران سے ہوتے ہوئے بھارتی شہر رنکچ میں آباد ہوئے اور بعد میں ان لوگوں نے رنکچ سے کوچ کر کے گوادر کی ساحلی بستی کو اپنا مسکن بنایا۔ ابتدا میں یہ لوگ کمہار یعنی مٹی کی برتن بنانے کا کاروبار کرتے تھے، جو ان کی اپنی ضرورت تک محدود رہا، لیکن بعد میں اس کمیونٹی نے ماہی گیری ہی کو اپنا پیشہ بنایا۔ اسی طرح کمہار کا لفظ گڑتے گڑتے کماڑی بن گیا، جو گوادر کی پہلی اور قدیم آبادی ہے۔ آج بھی لوگ ان کو کماڑی کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سلطنت عمان کے والی یعنی گورنر نے اس شہر کا انتظام سنبھالا تو دیوان کا پہلا عہدیدار رگام نامی شخص تھا، جس کا تعلق کماڑی کمیونٹی سے تھا۔ سلطنت عمان کی تعمیرات اور عمارتوں کے آثار آج بھی قلعوں کی صورت میں، جبکہ برطانوی کسٹمز مواصلاتی نظام کی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں انتہائی خستہ حالات میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ جب برطانیہ کی ثالثی میں سلطنت عمان نے پاکستان کے ساتھ گوادر کے فروغ کی منصوبہ بندی کی تو اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور کسی قسم کی رد عمل کو روکنے کے لیے گوادر کے سرکردہ رہنماؤں کو مسقط طلب کر کے مشاورت کی گئی۔ ان سرکردہ رہنماؤں نے واپس گوادر آ کر لوگوں کو یہ نوید سنائی کہ وہ جلد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شامل ہوں گے، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بحال ہوں گے، انہیں جمہوری نظام میں شامل ہو کر اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہوگا، ووٹ کے ذریعے وہ اپنے نمائندے منتخب کریں گے، انہیں تعلیم، بجلی، پانی اور دیگر سہولتیں ملیں گی۔ اسی طرح لوگوں کو اس تبدیلی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے مہم زور و شور سے چلائی گئی اور بالا کر ستمبر 1998 کو وہ دن بھی آن پہنچا اور بالا کر اور 7 ستمبر 1958 کو جب پاکستان بحریہ کا فلیگ شپ بحری جہاز گوادر پہنچا تو لوگوں نے اپنے حسین خوابوں کی تعمیر اور مستقبل کی توقعات کے پیش نظر پاکستانی حکام کا ولہانہ اور پرجوش استقبال کیا۔ پاکستانی پرچموں کی بہار تھی اور ایلیان گوادر سمندر کنارے سبز ہلالی پرچموں تلے جمع ہو گئے۔ یہ ہے گوادر کے ماضی کی عکس کا مختصر منظر۔ 1958 سے مستقبل کے سنہرے خوابوں کو دل میں سجائے کئی نسلیں اس مٹی تلے دفن ہو گئیں اور باقی ماندہ گوادری گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنے ان حسین خوابوں کی تعبیر میں سرگرداں ہے۔ کیا ان متلاشیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر مل چکی ہے؟ گوادر کو دبئی اور سنگاپور کی طرح ترقی دینے کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں۔ گوادر کے دونوں ساحلوں کے کنارے تو سنگاپور ہیں، یعنی پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اسے سنگاپور بننا ابھی تو دیر
ہے۔ گوادر اور گوادر کے لوگوں کی ترقی کے لیے گوادر پورٹ سمیت سی پے کے تحت درجنوں منصوبوں کا اجرا تو ہو چکا ہے اور خوشحال مستقبل کی نوید تو سنا ہی جا رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے ساتھ ہوئی 90 سالہ معاہدے میں لوگوں کی امیدیں اور توقعات پورے ہوں گے یا نہیں، تاحال یہ ایک سربستہ راز ہے۔ گوادر کے مقامی لوگوں کی اس معاشی اور سماجی ترقی میں کیا حصہ ہوگا؟ گوادر پورٹ کی آمدنی میں بلوچستان کو کتنا ملے گا؟ بالکل دھندلا سا ہے اور شاید یہ تصویر صاف ہوتے ہوئے دیر ہو جائے۔ بقول شاعر، کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس شہر کے باسیوں کو خدشات اور تحفظات نے گرداب کی مانند گھیر رکھا ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے۔